مونس، یہ آپ نے ٹیسٹ میں مارکس دیکھے ہیں؟ کیوں آپ نے کم مارکس لیے؟ ٹیوٹر فضا نے مونس کا میتھ کا ٹیسٹ دیکھتے ناراضگی سے کہا۔ یہ بہت اچھا ہے ٹیچر۔ مونس اپنے نام کی طرح اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا تھا، اپنی ماں کی طرح۔ بیٹا، یہ ایک پورا کلر رونگ کیا ہے آپ نے۔ یہاں ریڈ کلر کرنا تھا، آپ نے بلو کر دیا۔ آئی ڈونٹ لائک ریڈ کلر، مائی فیوریٹ کلر از بلو، کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مونس، بٹ یہاں آپ نے ریڈ ہی کرنا تھا، فضا نے پیار سے سمجھایا۔ ٹیچر، یو نو میری مما کا فیوریٹ کلر بھی بلو ہے، اور میری دادو کہتی ہیں میں بالکل اپنی مما کی طرح ہوں۔ مونس اپنے خیالوں میں ہی بول رہا تھا۔ آفتاب جو سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، مونس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتا اس کے بول پہ دل کی دھڑکن میں ارتعاش پایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، فضا نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ جی، آپ کو پتہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور میں بالکل ان کی طرح ہوں، اس لیے مجھے بابا پسند نہیں کرتے۔ اب کی بار وہ اداس ہوا تھا۔ نازیہ بی بی، آفتاب کی غصہ بھری آواز سنتے وہ دونوں چونکے تھے۔ مونس ڈر کے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ بری طرح سہما اور فضا کو دیکھتا اپنی نوٹ بک کھینچ کے اندر کی جانب بھاگ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ نازیہ بیگم فوراً وہاں پہنچی۔ ان کا حساب کریں، مونس کی ٹیوٹر کو چینج کریں آج ہی، سختی سے کہتے وہ فضا کو ایک نظر دیکھتا آگے بڑھا۔ سر، آپ مجھے ٹیوٹرشپ سے تو نکال دیں گے، لیکن اپنے بیٹے کے دل سے اس کی ماں کو کیسے نکالیں گے؟ فضا نے اپنا بیگ اٹھایا اور آفتاب کے پاس آتے وہ بولتے ہوئے وہاں رکی نہیں، بلکہ جا چکی تھی۔ دل سے کیسے نکالیں گے؟ اس کے الفاظ کی باز گشت پہ وہ ٹھٹکا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے بیٹے کے دل سے اس کی ماں کو نہیں نکال پایا تھا؟ ایک شکست خوردہ انداز سے وہ وہیں ایک صوفے پہ برا جمان ہوا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنے چپ کیوں ہو؟ تبسم بیگم اسے چپ بیٹھا دیکھ کے اس کے پاس آ گئیں۔ کچھ نہیں امی جان، وقت نے کتنی جلدی پلٹا کھایا ہے، اس پہ حیران ہوں۔ تبسم بیگم کو آج آفتاب بہت دکھی لگا تھا۔ بیٹا، یہ جو فضول کی ضدیں ہوتی ہیں نا، یہ گھر برباد کر دیتی ہیں۔ انسان اپنے غصے اور ضد میں اکثر ایسے فیصلے کر لیتا ہے جو بعد میں صرف پچھتاوے کا ہی سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے ضد تھی، اور جو اس نے کیا وہ؟ آفتاب آج ان 3 سالوں میں پہلی بار اس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، میں نہیں جانتی کہ کون صحیح اور کون غلط، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب انسان غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود اخذ کرنے لگے تو پھر رشتے نہیں بچتے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے دل کو ٹٹولو۔ اگر وہاں ابھی بھی اس کے لیے گنجائش ہے تو اس کے بارے میں سوچو، اور اگر نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش ہے، اٹھتے ہوئے آفتاب کی سوالیہ نظروں کو دیکھا، پھر گنجائش نکالو، کیونکہ وہ بیوی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی ماں بھی ہیں۔ انہوں نے رسان سے سمجھایا اور آگے بڑھیں۔ امی جان، دغا تو وہ دے کے گئی ہے، یہاں سے جاتے ہوئے وہ میری ایک اولاد ساتھ لے گئی اور ایک چھوڑ گئی۔ چھوڑ کے وہ گئی ہے، الگ وہ ہوئی ہے۔ اپنے بچے سے تعلق اس نے خود توڑا ہے، اپنی مرضی سے۔ اب کسی بھی طرح کوئی گنجائش نہیں بچتی، سختی سے کہتا وہ باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ تبسم بیگم کی نظر سیڑھیوں کی اوٹ میں چھپ کر کھڑے مونس پر جا ٹھہری۔ وہ سہما سا بچہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا۔ تبسم بیگم کا دل بہت سخت دکھا۔ وہ بچہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس کے باپ کا برملا نفرت کا اظہار کرنا اس معصوم بچے کے ذہن کو بری طرح متاثر کر رہا تھا۔ مونس بیٹا، تبسم نے اسے پیار بھرے لہجے میں پکارا، لیکن وہ پلٹا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ تبسم بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئی، لیکن وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ چلتے ہوئے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ کمل، دھیان سے بیٹا، ابھی گر جانا تھا۔ کمل کو مسز فاروقی نے سہارا دیا تھا۔ مسز فاروقی نہ جانے کیوں آج دل بہت گھبرا رہا ہے، کمل نے دل پہ ہاتھ رکھتے پریشان کن انداز میں کہا۔ ایک طرف بڑے سے پتھر پہ بیٹھتے وہ مسز فاروقی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، اور کمل کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ کمل نے انہیں گھر پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ 3 سال سے سرد گرم دکھ سکھ سب وقت وہ کمل کے ساتھ تھیں۔ کمل، اپنا خیال رکھا کرو، بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ انہیں دن بہ دن اس کی خاموشی گراں گزر رہی تھی۔ دل ہی بنجر ہو چکا ہے، کیا کروں؟ آپ جانتی ہیں، جب میں اسے چھوڑ کے آئی تو وہ معصوم سو رہا تھا، سوتے میں اس کا ہاتھ چھوڑ آئی۔ کہتے ہوئے کمل کا لہجہ رند گیا۔
وہ 3 سال بیتا ایک لمحہ آج بھی وہ نہیں بھلا پا رہی تھی۔ مسز فاروقی، وہ جاگا ہوگا تو اس نے مجھے ڈھونڈا ہوگا۔ وہ اب ایک ماں کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے آنسو مسز فاروقی کو بھی رلا رہے تھے۔ وہ معصوم ابھی تو مجھے ماں کہنا سیکھا تھا اور میں نے اس کی ماں چھین لی۔ میں بہت ظالم ہوں نا۔ وہ چہرہ چھپا کے رو دی۔ حوصلہ رکھو کمل، سب وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا بچہ چھن گیا مجھ سے، صرف ایک شخص کی وجہ سے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک ظالم انسان ہے۔ کمل نے سسکی بھری تھی۔ بیٹا، اکثر جو دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ میں تو آج بھی یہی کہوں گی کہ لوٹ جاؤ اپنے شوہر اور بچے کے پاس، اپنی دنیا واپس بسا لو۔ وہ تو اب بڑا ہو گیا ہوگا، ہے نا مسز فاروقی؟ جب چھوڑ کے آئی تھی تب صرف 2 سال کا ہی تو تھا۔ اب میرا بچہ ماشاءاللہ 5 سال کا ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنے خیالوں میں لگی بولے جا رہی تھی۔ کیا میں اسے یاد ہوں گی؟ وہ تو مجھے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ اس کے باپ نے اسے میری پہچان بھی نہیں کروائی ہوگی۔ وہ پھر بلک بلک کر رو دی۔ کمل، تمہاری ممتا یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ جاؤ کراچی، ایک نظر دیکھ آؤ اپنے لختے جگر کو۔ جب دیکھ لو گی تو سکون آ جائے گا۔ نہیں آئے گا سکون، بالکل نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے میں اسے پھر سے چھوڑ کے نہیں آ سکوں گی۔ میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بنا۔ مجھے وہ واپس چاہیے۔ مسز فاروقی، مجھے میرا بچہ لا دیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کمل، لوٹ جاؤ۔ بیوی ہار بھی جائے تو دکھ نہ ہوگا، لیکن ایک ماں نہیں ہارنی چاہیے۔ مسز فاروقی کی بات پہ وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس کے آنسو پہنچتے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ آنکھوں کے سامنے وہی 2 سالہ مونس پھر چھم سے آن بسا۔ آئی لو یو میری جان، آئی ایم سوری، مما از کمنگ۔ دل ہی دل میں وہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھی۔ ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ کمل، ورنہ میں وہ کر جاؤں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ آفتاب انتہائی غصے میں تھا۔ تو کر دیں جو کرنا ہے۔ آپ کی اصلیت جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اب میں آپ پہ اعتبار کروں گی؟ آئی ہیٹ یو آفتاب شیر خان، آپ بھی اپنے باپ کی طرح ہی نکلے۔ کمل نے سخت الفاظ کا استعمال کیا کہ آفتاب کا ہاتھ اٹھا، لیکن ہوا میں ہی بلند رہ گیا۔ وہ بر وقت خود پہ قابو پا کے ہاتھ روک گیا تھا۔ یو نو، تم میری محبت کے قابل ہی نہ تھی۔ تم تو کہتے تھے ہم لازمی ہیں صنم، خواب والی ہر ایک رات کے واسطے منتیں کیا نہ کرتے تھے تم، ہم سے بس ایک ملاقات کے واسطے۔ یہ کہانی مگر تب کی ہے جب ہم ہوئے تم کو حاصل نہ تھے۔ آج تم کو پتہ یہ چلا ہے ہم محبت کے قابل نہ تھے۔ کب کی فلائٹ ہے شہیر اور انابیہ کی؟ جمیلہ خاتون نے شامی سے پوچھا، جو اپنی 3 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھائے ناشتہ کروا رہا تھا، جو بالکل اس پہ گئی تھی، ضدی اور انتہائی نک چڑی، جبکہ آبی کچن میں اس سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اگلے ہفتے تک آئیں گے۔ ایک نوالا توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ لے ناشتہ ریڈی، اسے ہمیں دیں، ہم اسے کروا دیتی ہیں۔ آپ ناشتہ کر لیں ورنہ دیر ہو جائے گی، عجلت میں کہتے منہا کو گود میں لینا چاہا، جس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ آبی نے کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ یار کیا کرتی ہو؟ کروا تو رہا ہوں، رلا دیا میری بچی کو۔ شامی نے خفگی سے کہتے منہا کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ وہ پوری کی پوری باپ کی تھی اور شامی بھی اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ ہم نے تو آپ کے لیے بولا، ہمیں کیا پتا تھا یہ اس طرح کرے گی؟ آبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اکثر یہی گلا کرتی تھی کہ منہا اس سے زیادہ شامی سے پیار کرتی ہے، اس سے تو محبت ہی نہیں کرتی۔ آبی بیٹا، یہ باپ بیٹی بہت ہیں ایک دوسرے کے لیے، آئیں ہم ناشتہ کریں۔ جمیلہ خاتون کو اس کے آنسو بالکل اچھے نہ لگے۔ آپ کریں، ہمیں ابھی بھوک نہیں، نم لہجے میں کہتے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مما آپ اسے سنبھالیں، میں اس کی ماں کو سنبھالتا ہوں۔ شامی منہا کو ٹالتا وہاں بٹھاتا خود آبی کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ کیا ہوا میری موٹو کو؟ جاتے ہی پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ اور زیادہ آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ آپ جائیں اس بے وفا کے پاس، ہم تو اس کی ماں نہیں دشمن ہیں، آبی نے روتے ہوئے کہا تو شامی نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میری چھوٹی سی جان اتنا روئے گی تو میں آفس کیسے جاؤں گا؟ گھمبیر لہجے میں کہتا اس کی ناک سے ناک مس کی تو وہ جھٹ سے سب بھول کے اس کی قربت میں آج بھی پہلے دن کی طرح لرزنے لگی اور نظریں جھک سی گئیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا منہا کا میرے پاس آنا؟ شامی کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ایسا کب کہا ہم نے شامی؟ آپ غلط مت لیں، وہ نروٹھے پن سے بولتی رخ موڑ گئی۔ پھر
وہ اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کرتا خود سے قریب کر گیا۔ ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ وہ ہم سے بھی ایسے ہی پیار کرے جیسے آپ سے کرتی ہے، لیکن ہمیں تو وہ منہ بھی نہیں لگاتی۔ وہ اس کی جانب پلٹی۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایسا بیبی چاہیے جو آپ سے زیادہ ہم سے پیار کرے۔ یہ تو آپ رکھ لیں، ہمیں ایک اور۔ وہ ایک دم سے آبی کی زبان کو لگام لگی۔ ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ جذبات کی رو میں بہہ کر وہ کیا کیا بولے جا رہی ہے۔ بولو میری جان، رک کیوں گئی؟ شامی کو اس کی خواہش پہ دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ نہیں، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ آبی کی زبان لڑکھڑائی اور نظریں بھی جھکی تھی۔ لیکن میں نے تو سوچ لیا ہے، اب اپنی پیاری سی بیوی کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اس کے کان کے قریب ہوتا وہ اسے شرمانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اسے پیارا سا بیبی لا کے دینا ہے جو صرف اس کا ہو۔ لہجہ گمبھیر ہوا۔ سچ میں؟ آبی کے چہرے پہ چمک تھی۔ پلٹتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ 101% سچ میری جان، اور پلاننگ آج رات سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ شامی نے معنی خیزی سے کہتے اس کے چہرے کے گلال کو دیکھا۔ آپ مجھے لا کے دیں گے تو پلاننگ کیسی؟ آبی نے اس کی بات اچک لی۔ شامی کا کہکہا بلند ہوا۔ ابھی آفس سے دیری ہو رہی ہے، واپس آ کے سمجھاتا ہوں کہ کیسی پلاننگ۔ شامی ایک آنکھ ونک کرتا باہر جانے لگا، پھر واپس پلٹا اور اس کا ہاتھ تھامتا اسے بھی باہر کھینچ لے گیا۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو اگر بیبی چاہیے تو، دھیرے سے اس کے کان میں کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا، جبکہ رضیہ خاتون منہا کو لے کر اندر جا چکی تھی۔ آبی نے ناشتے کی ٹرے اپنی طرف کھسکائی اور پہلا نوالا توڑ کے شامی کے منہ میں ڈالا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ ان 3 سالوں میں شامی بہت حد تک اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھ گیا تھا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ غصہ اس کی بیٹی میں بھر گیا تھا جسے بس وہ سنبھال سکتا تھا۔ جب یہ ڈیل میں نے کینسل کر دی تھی پھر آپ نے اوکے کیوں کی احمد صاحب؟ آفتاب اس وقت غصے میں تھا، لیکن خود پہ ضبط رکھے وہ ان سے بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے بابا شیر خان کے بہت قریب تھے اور بہت ایماندار بھی تھے۔ بیٹا، آپ کے بابا نے شروع سے ان کے ساتھ ہمیشہ ڈیل کی ہے، کبھی آج تک ان 18 سالوں میں ایک بار بھی یہ ڈیل کینسل نہیں کی، اس لیے۔ آفتاب نے ونڈو سے ایک نظر باہر دیکھا۔ احمد صاحب، بزنس میں دیکھتا ہوں اب، اور کیا ڈیل ہونی چاہیے کیا نہیں یہ میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا۔ جی بہتر، احمد صاحب نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی لمحے آفتاب شیر خان کے موبائل پہ کال آئی۔ اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ آپ ابھی جائیں، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ آفتاب کے کہنے پہ وہ باہر نکل گئے۔ آفتاب نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز سن کر آفتاب نے اپنے جبڑے بھینچے۔ کیوں فون کیا ہے؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ خان بیگم آپ کو یاد کر رہی ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، ایک اہم بات کرنی ہے انہوں نے آپ سے۔ صفیہ نے فوراً سے مدعا بیان کیا۔ آفتاب نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور کال کاٹ دی، لیکن اس کا ارادہ اب خان حویلی جانے کا تھا۔ خان بیگم اس کی دادی واقعی بہت بیمار تھیں، اس کے متعلق وہ بھی جانتا تھا، لیکن کیا اہم بات کرنا چاہتی تھیں یہ جاننا چاہتا تھا۔ گاڑی کی چابیاں اٹھائے وہ آفس سے باہر نکلا تھا۔ گارڈ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے اپنی گاڑیوں میں ساتھ ہو لیے۔ سب کے ہاتھ میں گنز تھیں۔ یہ گارڈ شیر خان کے ہائر کردہ تھے، جو پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اب آفتاب شیر خان کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن آفتاب شیر خان نے کبھی ان کے ہونے یا نہ ہونے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اکثر وہ ڈرائیونگ خود کرتا تھا اور آج بھی وہ خود کر رہا تھا، اس لیے گاڑی کا رخ خان حویلی کی طرف تھا۔ کمل نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے مسز فاروقی کی بات مان ہی لی اور اپنا اور ملکہ کا کچھ سامان پیک کرتی وہ اب کراچی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کراچی وہ شہر جہاں سے اس نے صرف کھویا ہی تھا، پایا کچھ نہیں۔ سامان پیک کرتے ایک درد سا دل میں جاگا، 2 آنسو ٹوٹ کے نکلے۔ مما، وائی آر یو کرائنگ؟ ملکہ نے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ وہ بالکل باپ کی کاپی تھی اور نظروں کی تیزی اور کانفیڈنس بھی باپ کی طرح ہی تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کچھ گزرا وقت یاد آ گیا۔ ملکہ کو گود میں اٹھایا۔ مما، ہم کراچی کیوں جا رہی ہیں؟ اس کی ذہانت کی تو کمل شروع سے ہی قائل تھی۔ 4 سال کی تھی لیکن باتیں ہمیشہ اس کی بڑی ہوتی تھی۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ کمل نے اسے اپنے قریب بٹھایا، دراز میں سے ایک تصویر نکالی اور اسے ملکہ کے سامنے کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں آپ کے بھائی مونس آفتاب شیر خان۔ 2 سالہ مونس کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اس کے معصوم چہرے پہ پیار سے انگلی پھیرتے وہ مسکراتے لب سے افسردہ ہوئی تھی۔ ہی از سو کیوٹ ماما، بٹ یہ تو بہت چھوٹا سا ہے۔ یہ پکچر پرانی ہے بیٹا، اب تو یہ ماشاءاللہ 5 سال کے ہو گئے ہیں، آپ سے بڑے ہیں یہ، کمل نے پیار سے اسے بتایا۔ اینڈ ہی از مائی ڈیڈ؟ دوسری تصویر پہ انگلی رکھتے اشتیاق سے پوچھا۔
कंवल, हम अपने बच्चों को हर तरह की खुशी देंगे, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कानों में आफ्ताब के अल्फाज की बाज़गश्त हुई। ममा, ही इज़ सो मच हैंडसम लाइक मी। मलका की आवाज़ पे वो चौंकी। हम भैया से मिलने जा रहे हैं। मिलने क्यों? हम उन्हें अपने साथ ले आएंगे, बल्कि डैड को भी, फिर हम मिलकर रहेंगे। आ हैप्पी फैमिली। मलका प्लानिंग करने लगी। कंवल उसे कुछ न कह सकी। वो नहीं जानती थी कि कराची जाने पे कौन कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। फ़िलहाल वो सिर्फ मोनस को देखना चाहती थी। इतने अरसे वो अपनी ये ख्वाहिश अंदर ही अंदर मार रही थी, लेकिन अब अगर मज़ीद बर्दाश्त करती तो शायद ज़िंदा न रह पाती। आफ्ताब इस वक्त खान बेगम का हाथ थामे उनके पास बैठा था। वो रो रही थी और आफ्ताब से माफ़ी भी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, बहुत दिल दुखाया है आपकी माँ का भी और आपका भी। आफ्ताब ने जमील को इशारे से पूछा, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? बेटा, आखिरी वक्त है, कभी भी मर। आप ऐसी बातें ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। आफ्ताब उनके लिए परेशान हुआ था। आपने ये सब क्यों किया? आफ्ताब ने सदीकी साहब और वकील को वहाँ मौजूद वसीयत के साथ देखा। बेटा, मैं अपने जीते जी वसीयत लिखवाना चाहती हूँ, आफ्ताब के सहारे उठते हुए बोली थी। आप जानती हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्यों? मैं हक को इंसाफ करना चाहती हूँ आफ्ताब। एक इकलौते वारिस हैं आप सारी जायदाद के, तो आपको आपका हक मिलना चाहिए। वकील साहब ने वसीयत सदीकी साहब की तरफ बढ़ाई, जिन्होंने खान बेगम के आगे रखी और एक पेन दिया। उन्होंने अंगूठा लगाने का कहा और फिर अंगूठा लगाते ही उन्होंने आफ्ताब को अपने करीब बुलवाया। वो उनके पास हुआ, उसके कान में वो कुछ बोलती रहीं। आफ्ताब संजीदगी से सुनता रहा और आखिर में आफ्ताब के सर पे हाथ रखा। आप आराम करें। आफ्ताब के कहने पे वो सर इस बात में हिलाती लेटी थी। वकील साहब सदीकी साहब के साथ बाहर निकलते चले गए। आफ्ताब कुछ देर वहाँ बैठा रहा, बहुत गहरी सोच में डूबा। वो सारे हालातों वाक़यात का असर-ए-नौ जायज़ा लेता रहा। ये लें चाय। सफ़ीना ने चाय का कप आफ्ताब की तरफ बढ़ाया। आफ्ताब ने एक नज़र उठाई और रुख पलटता उठ खड़ा हुआ। खान बेगम सो चुकी थी। उन पे कंफर्टर अच्छे से उड़ाकर वो बाहर निकला। सफ़िया उसके पीछे ही बाहर लपकी। खान। सफ़िया के तड़प के पुकारने पे आफ्ताब के कदम रुके। ऐसे मत जाएं प्लीज़, उसके सामने आती वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। आफ्ताब ने एक कहर आलूद नज़र उस पर डाली। खान, आप अपनी ज़ुबान से मुझे खान मत कहना, ये हक नहीं है तुम्हें, और आइंदा मेरा रास्ता रोका तो भूल जाऊंगा कि तुम्हारा खान बेगम से कोई नाता है। इंतहाई सर्द आवाज़ में कहता वो सफ़िया को उसकी औकात याद दिला गया। अगर मैं ना कहूँ तो कौन कहेगा? जिसे तुमने ये हक दिया वो तो तुम्हें छोड़ गई एक पल में। अभी उसकी बात पूरी होती आफ्ताब ने उसका गला दबोचा था कि सफ़िया को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। ख़बरदार, जो अपनी गंदी ज़ुबान से मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो अगला सांस नहीं ले पाओगी। एक झटके से हुर्राते हुए कहते वो उसे परे धकेलता लंबे लंबे डग भरता खान हवेली से बाहर निकल चुका था। उस वक्त वो शदीद इज़्तिराब में था। दिल को करार आया, पहली बार आया। गाड़ी को वो सड़क पे डालता न जाने कहाँ से कहाँ जा चुका था। गार्ड्स की गाड़ियाँ भी उसके हमरा ही थी। साहिल समंदर के करीब पहुँचता वो झटके से गाड़ी रोकता नीचे उतरा। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करना भी ज़रूरी न समझा। वो खुद पे ज़ब्त खो रहा था। मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि हंसेगी दुनिया नाकाम चाहत पर, ताने कसेगी दुनिया कोई देखे मेरी बेबसी को ज़रा, अश्क आँखों में है दिल है गम से भरा। मुआविया रुकें, ये देखें ये शर्ट पहने, बहुत प्यारी लगेगी। उस वक्त वो बच्चों को खानम के साथ लेकर शॉपिंग प्लाजा आई हुई थी। वो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान जाने वाले थे। सबके गिफ्ट्स वो ले चुकी थी। एंड पे उसे एक रेड कलर की शर्ट पसंद आ गई। वो मुआविया को पहना के देखना चाहती थी, लेकिन मुआविया उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो आगे आगे भागा जा रहा था और अनाबिया पीछे पीछे, जबकि खानम अलीज़ा को लिए एक तरफ बैठी माँ बेटे का ये तमाशा देखे हंसे जा रही थी कि तभी सामने आती एक हस्ती से टकराते टकराते बची थी। अरे आराम से, अभी गिर जाना था, उस लड़की ने मुस्कुराते कहा। सॉरी, अनाबिया ने शर्मिंदगी से कहा। एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं तो आप शहीर की वाइफ है ना? शहीर अरबाज खान, वो आंखों में चमक लिए बोली थी, जबकि अनाबिया के चेहरे पे उलझन की लकीरें नमूदार हुई थी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे भूल गई आप, आपकी शादी पे हम आए थे। शहीर से बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। बाय द वे, मेरा नाम कुलसूम है, प्यार से कोको कहते हैं सब। शहीर भी इसी नाम से पुकारता है। लहजे में शहीर के लिए मिठास थी। अनाबिया ने मुंह बना के उसे देखा।